حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ دوستو، بزرگو، بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نے آپ کے سامنے جو بات پیش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ ویسے تو ہر بندہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں جو سب سے دولت مند ہو وہ عقل مند ہے، جو جس کے پاس زیادہ بینک بیلنس ہو وہ عقل مند ہے، جو بڑا کاروباری ہو وہ عقل مند ہے، جو بڑا فلاسفر ہو وہ عقل مند ہے۔ تو مختلف لوگوں کی آراء کے مطابق مختلف لوگ جو ہیں وہ عقل مند ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، آئیں ذرا اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اعقل الناس اترکہم للدنیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو دنیا کو سب سے زیادہ ترک کرنے والا ہے۔ عن سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہما اتى النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رجل۔ حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، فقال یا رسول اللہ، اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، دلنی علی عمل اذا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس۔ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، مجھے ایسا عمل بتائیں کہ جب میں وہ عمل کر لوں تو اللہ بھی مجھ سے محبت فرمائے اور لوگ بھی مجھ سے محبت فرمائیں، اور ہر بندے کی یہی چاہت اور خواہش بھی ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، فرمایا دنیا سے بے رغبت ہو جا، اللہ تجھ سے محبت فرمائے گا۔ وازہد فیما فی ایدی الناس یحبک الناس، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بھی بے رغبت ہو جا، لوگ تجھ سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ یعنی لوگوں کے پاس جو کچھ ہے لالچ نہ کر، طمع نہ کر، حرص نہ کر، اس کی خواہش نہ کر، تو فرمایا پھر لوگ تجھ سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ اسی طرح دنیا سے بے رغبت ہو جا، دنیا میں اتنا مگن نہ ہو کہ اللہ رب العزت کی عبادات کو بھول جائے یا احکامات کو بھول جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو بھول جائے۔ تو فرمایا اس دنیا میں اتنا مگن نہ ہو بلکہ اس سے اپنا دامن چھڑا لے تو اللہ تجھ سے محبت فرمائے گا اور لوگ بھی تجھ سے محبت فرمانے لگ جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ یقول، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی میں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ابن آدم، اے ابن آدم، تفرغ لعبادتی، تو فارغ ہو جا میری عبادت کے لیے، تو فارغ تو ہو میری عبادت کے لیے، اپنے آپ کو فارغ تو کر میری عبادت کے لیے، میری عبادت میں وقت تو نکال۔ اللہ فرماتا ہے، میں املأ صدرک غنًا، میں تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا اور تیرے دل کو مالا مال کر دوں گا۔ اس طرح سے فرمایا، وَأَسُدُّ فَقْرَكَ، اور تیرے فقر کو ختم کر دوں گا، تیری محتاجی کو ختم کر دوں گا۔ یہ بھی ہر بندے کی خواہش ہے، یہ بھی ہر انسان چاہتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو نے ایسا نہ کیا تو فرمایا، مَلَأْتُ یدیک شغلا ولم اسد فقرک، پھر میں تیرے ہاتھ کام کاج سے بھر دوں گا، تو دن رات کام کرے گا، تو دن رات محنت کرے گا، رات اور دن میں اپنے آپ کو مصروف رکھے گا، لیکن تیری محتاجی دور نہیں کروں گا۔
تیرا فقر میں دور نہیں کروں گا۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ان احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے تو عقل مند ہونے کا ثبوت دیں، اور دنیا میں اتنا مگن نہ ہوں کہ اللہ رب العزت کے احکامات کو بھول جائے۔ دوسرا، اتنا دنیا کے اندر مصروف نہ ہوں کہ اللہ رب العزت کی محبت سے اور لوگوں کی محبت سے بھی ہم اس طرح سے دور ہو جائیں۔ تو فرمایا دنیا سے بے رغبتی اختیار کر، اللہ تجھے اپنا محبوب بنا لے گا، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس کا لالچ نہ کر، لوگ تجھ سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق جو بندہ عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتا، اللہ تعالیٰ اس کی مصروفیات کو بڑھا دیتا ہے اور دن رات اس کو کام پہ لگا دیتا ہے۔ وہ محنت کرتا ہے لیکن اس کی محتاجی ختم نہیں ہوتی، اس کا فقر ختم نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اپنی محتاجی کو دور کرنے کے لیے، فقر کو دور کرنے کے لیے، محتاجی سے بچنے کے لیے عبادت کے لیے وقت نکالیں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ان احادیث کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔